بڑی بریک بات ہے مسلمان بن کے رہی شرک کر کے کافر ہوئے تے ہاتھ ایمان آیا بنا ویخ دیاں رہے نماز پڑھ دے پڑھنی نفل نقصان آیا نماز دا پہلا درجہ تے یہ کہ حضور نے فرمایا کہ نماز اب عبادت کا افضل ترین درجہ یہ ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو فرمایا کہ اگر اتنی طاقت نہیں تو یہ گمان رکھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے تم کو دیکھ رہا ہے تے سوال پیدا ہوتا ہے عبادت کرنی تے اس طرح کرنی جویں تسی رب نو دیکھ رہے ہو ہن رب نو دیکھ رہے ہو یہ کیویں ہو سکتا بھئی صحابہ نے بھی کدے نہیں کیتا کدے صحابہ نے بھی نہیں پڑھی ہن میں دساں صحابہ نے کنج پڑھی تہاڈی اجازت ہوئی صحابہ نے کنج پڑھی ہے صحابہ کرام نے کنج پڑھی ہے کہ کہندے نے کہ جدوں حضور علیہ السلام نماز پڑھاندے ہوندے سن اسی پیچھے اکھاں چرا چرا کے حضور دی صورت نو ویکھیا کرتے اکھاں چرا چرا کے چھپ چھپ کے دیکھو دیا صورت تہاری اسی حضور دی صورت نو نماز دے وچ دیکھدے ہوندے ساں تے جنہیں بغیر ویکھیا پڑھی تے ان تو نفع کیا ہے ان تو نقصان آیا نہیں سمجھے بنا ویکھ دیاں رہے نماز پڑھ دے کافر ہوئے تے ہاتھ ایمان آیا بنا ویکھ دیاں رہے نماز پڑھ دے پرنی نفع لئی الٹ نقصان آیا کمال تو یہ ہے کہ جب نماز میں عبادت میں تجھ کو دیکھوں تو تو ہی تو رہے کوئی اور ذہن میں نہ رہے وہ پڑھنی نماز دھیان ہونا کہ فلانا کام نہیں کرنا دھیان ہونا کہ فلانی تھان سے بھی جانا ہے دھیان ہونا کہ ٹھینا کام بھی کرنا ہے حالانکہ ایسی نماز جو ہے وہ تو قرآن نے کہا کہ فویل للمصلین ان کی نمازوں میں برائی ہے ان کی نمازوں میں ان کی نمازیں مکمل نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ پڑھ اس طرح نماز کہ سر کو خبر نہ ہو پڑھ اس طرح نماز کے سر کو خبر نہ ہو محب اس طرح کے خبر کو خبر نہ ہو محب اس طرح خبر کو خبر نہ ہو پڑھ اس طرح نماز کے سر کو خبر نہ ہو پڑھ اس طرح نماز کے خبر کو خبر نہ ہو آواز نہیں آئی کمال یہ نہیں کہ بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر رکوع و سجود کیا جائے کمال یہ ہے کہ جب وہ بارگاہ رب باری تعالی میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے سجدے میں جائے تو نبی کریم کا دیدار نصیب ہو جائے کمال یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھے اس طرح پڑھے کہ جب وہ پڑھے تو اس کے سامنے یار کا چہرہ آ جائے کیونکہ میں روبروئے یار ہوں یہ بھی تو کم نہیں دوستان گرامی قدر اصل چیز جیسے کہ میں نے عرض کی کہ جب قبلہ ہر کسی کو مل جاتا ہے آج اگر ٹکٹ کا پیسے خرچ کر کے
عرب شریف میں چلے جائیں قبلے کی زیارت سبھی پالیں گے، لیکن کمال یہ ہے کہ جس کو قبلے والا مل جائے، قبلے والا مل جائے، جس کے قبلے والا نہیں ملتا اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو عرض کروں قبلے والا جو ہے وہ کیسے ملتا ہے۔ حضرت شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک چیونٹی تھی، اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں حضور کا روضہ دیکھوں، نبی کریم کا روضہ دیکھوں۔ تو جب دل میں یہ خواہش بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ وہ خواہش جو تھی وہ تڑپ کی شکل اختیار کر گئی، اور تڑپ جو ہے وہ عشق کی شکل اختیار کر گیا۔ ایک دن مدینہ شریف کا کبوتر جو تھا وہ اڑتا اڑتا وہاں پہ آیا۔ اب اس چیونٹی نے سونگھا کہ کہیں سے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جب اس چیونٹی نے سونگھا تو وہ سونگتے سونگتے باہر نکلی، تو اس نے دیکھا کہ اس کبوتر میں سے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس نے اس کو پوچھا کہ اے کبوتر تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں حضور کے روضے سے آیا ہوں۔ چوری کہیں کھلے نہ نسیم بہار کی، چوری کہیں کھلے نہ نسیم بہار، خوشبو اڑا کے لائی ہے گیسوئے یار کی، خوشبو اڑا کے لائی ہے گیسوئے یار کی۔ تو جب اس نے چیونٹی نے سنا، محبوب کا نام سنا، تو تڑپ گئی۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے سامنے ایک التجا کرتی ہوں کہ اگر تم مجھے میرے حبیب کے روضے پہ لے چلو تو تمہارا یہ میں احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، تو جو تم کہو گے وہ میں کروں گی۔ تو چیونٹی جب چیونٹی کی بات سنی تو کبوتر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں لے چلتا ہوں، تو تم ایک ایسا کام کرو، میرے اس پنجے کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ کبوتر نے کہا کہ میرے پنجے کے ساتھ چمٹ جاؤ، لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ سفر بہت لمبا ہے، رستے میں پہاڑ، اجاڑ، بیابان، ویران، گنجان، جنگلات، ندی، نالے، دریا، سمندر سب کچھ آئے گا، بڑی بڑی مشکل راہیں آئیں گی، لیکن چھوڑنا نہ، اگر تم نے چھوڑ دیا تو گر جاؤ گے، ریزہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے پکڑے رکھا تو ایک نہ ایک دن تمہیں تمہاری منزل ضرور مل جائے۔ نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب وہ چیونٹی جو تھی وہ کبوتر کے پنجے کے ساتھ چمٹ گئی، کبوتر نے اڑان بھری، عرصہ دراز تک اڑان بھرتا رہا، اڑتا رہا۔ رستے میں بڑے بڑے مشکل رستے آئے، پہاڑ، اجاڑ، بیابان، جنگلات، دریا، ندی، نالے، سمندر سب کچھ آیا۔ تو سب کچھ عبور کرتے ہوئے چیونٹی نے اس کا پنجہ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ایک دن کبوتر جو تھا وہ بارگاہ رسالت میں پہنچ گیا۔ جب چیونٹی نے اپنے محبوب کا روضہ دیکھا تو وہاں وہیں پہ ہی سجدہ ریز ہو گئی۔ تو حضرت شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال یوں کہتے ہیں کہ کوئی سالک کسی شیخ کامل کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ مجھے بارگاہ رسالت تک پہنچا دو، تو وہ شیخ کامل جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، چھوڑنا نہ، سفر بہت لمبا ہے، راستے میں بڑی بڑی منزلیں آئیں گی، دامن نہ چھوڑنا، جب تم پکڑے رکھو گے تو ایک نہ ایک دن تمہیں تمہاری منزل ضرور مل جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملا نہیں، تو ایک شخص آیا حضرت پیر سید ارشاد حسین شاہ صاحب کے پاس، اس نے کہا حضور اتنا عرصہ ہو گیا آپ کے مرید ہوئے لیکن کچھ ملا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کی لبن آیا سی تو حضرت صاحب نے جب پوچھا تو اس آکھیا کہ حضور میں لبن آیا سی کہ اے سوچاں سوچ کے دل میرا، اے سوچاں سوچ کے دل میرا بڑا پارا پارا ہو جاندہ، اے سوچاں سوچ کے دل میرا بڑا پارا پارا ہو جاندہ،
ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਭਾਰਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਖੱਲਾਂ ਲਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਖੱਲਾਂ ਲਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਜੇ ਐਵੇਂ नज़ारा हो जाता। यकीन जानिए अगर नमाजें पढ़ने से रब मिल जाए तो मौलवियों को कब का मिल जाता, मस्जिदों के इमामों को कब का मिल जाता। असल में अकेली नमाज पढ़ाना काम नहीं, नमाज के साथ इश्क का होना भी ज़रूरी है। उस नमाज के साथ हर वक्त उसको आँखों के सामने रखना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि बस नमाज पढ़ ली घर को आ गए। कमाल तो ये है कि जब सजदे में गए तो जितनी भी क़ज़ाएं हैं वो एक ही सजदे में अदा हो गई। कमाल तो ये है कि मन के मंदिर में तेरी तस्वीर की पूजा करूं, तू मुझे देखे न देखे मैं तुझे देखा करूं। कमाल तो ये है कि जब वो मन के अंदर समा जाए तो फिर वो कहता है कि मन के मंदिर का पुजारी, मन के मंदिर का पुजारी, कौन सी तस्बीह करे। मन के मंदिर का पुजारी, कौन सी तस्बीह करे। आवाज नहीं आई भाई। मन के मंदिर का पुजारी, कौन सी तस्बीह करे। जब हो काबा सामने, जब हो काबा सामने, फिर किस तरफ सजदा करे। जब हो काबा सामने, फिर किस तरफ सजदा करे। आवाज नहीं आई। जदों हर वेले यार दी सूरत अखां दे सामने रवे ना, पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह ने एक शेर लिखा इसी किताब मिरातुल आशिकीन में फरमाते हैं, दिलशाद तू भी अजीब है, तेरी बंदगी भी अजीब है। जहाँ पेशवा ने कदम धरे वहीं तूने काबा बना लिया। कि बाबा मुश्ताक अहमद राई साहब ने अंदर एक अपने बोर्ड लाया और उस दे विच उन्होंने एक गल जी है बाकायदा तौर पर लिखी है ऊपर इस शेर की, दिलशाद हुसैन शाह का लिखा कि दिलशाद तू भी अजीब है, तेरी बंदगी भी अजीब है। जहाँ पेशवा ने कदम धरे वहीं तूने काबा बना लिया। क्यों? एक की सूरत आंखों में बसा ली, एक की सूरत आंखों में बसा ली। और एक की सूरत कैसी आंखों में बसा ली। हजरत सैयद दिलशाद हुसैन शाह फरमाते ने कि मैंने बड़े बड़े चिल्ले किए, बड़े बड़े वजीफे किए। जब मैंने बड़े बड़े चिल्ले कर लिए तो मुझे पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह फरमाते हैं कि मैंने पीर मोहम्मद हुसैन शाह से पूछा कि हजूर अब कौन सा चिल्ला करना है। तो पीर मोहम्मद हुसैन शाह ने फरमाया कि भाई दिलशाद हुण कोई वजीफा नहीं करना, सामने बह के बस मेरा चेहरा वेख्या कर, सामने बह के मेरा चेहरा वेख्या कर। कहने मैं दिल च सोचिया भी कोई वजीफा है, ये भी कोई सबक है, लेकिन मुर्शद का हुक्म सी। मैं मुर्शद का चेहरा वेखना शुरू करता सुबह तो लैके शाम तक, शाम तो लैके रात तक। कहते ने कि मैं जदों मुर्शद का चेहरा वेखना शुरू किया, कुछ मुद्दत गुजरी तो मैनू मुर्शद के चेहरे दे विचों एक जलवा नजर आया। की नजर आया? एक जलवा नजर आया। कहते ने कि मैं उस जलवे को देखना शुरू किया तो एक दिन मैं दोबारा जो मुर्शद का चेहरा वेख्या तो मैनू एक उस तो बड़ा जलवा नजर आया। फिर मैं जो उस जलवे को देखना शुरू किया, उसका मुलायजा करना शुरू किया, उसकी तजल्लियात दे विच मैं गुम हो गया। तो कुछ मुद्दत गुजरी तो मैनू अपने मुर्शद के चेहरे दे विचों एक होर रंग नसीब हो गया। वेखदियां वेखदियां मैनू वो जलवा नसीब होया जिहड़ा कायनात के किसी भी वजीफे दे नाल नसीब नहीं होया। तो किसी ने पूछा
इंशाअल्लाह तुहानूं बाजमात नमाज पढ़ाई जाएगी इत्थे। कुछ देर बाद इंशाअल्लाह महफिल का इख्तिताम हो जाएगा, फिर नमाज पढ़ाई जाएगी। उस तो बाद फिर जो इंशाअल्लाह जी लंगर खोला जाएगा। मानने कि मैं मुर्शिद का चेहरा देखते देखते जब मैंने इश्क के साथ अपने मुर्शिद का चेहरा जो था वो देखना शुरू किया, तो चेहरा देखते देखते मुझे वो जलवा, वो रंग नसीब हो गया जो कायनात के किसी भी वजीफे के साथ नहीं हुआ। तो किसी ने पूछा कि हुजूर आपको क्या जलवा, क्या रंग नसीब हो गया? तो हज़रत सैयद इरशाद हुसैन शाह फरमाते हैं कि मुझे अपने मुर्शिद का चेहरा देखने से दो जग के ताजदार की ज़ियारत नसीब हो गई। कि मैंने अपने मुर्शिद का चेहरा सिर्फ ऐसे ही नहीं देखा, बल्कि इश्क मोहब्बत के साथ अपने मुर्शिद के चेहरे को देखा, और इश्क मोहब्बत के साथ अपने मुर्शिद के चेहरे को अपनी आंखों में बसाया। जब मुर्शिद आंखों के सामने नहीं होते थे तो मैंने उनका तसव्वुर अपनी आंखों में रखा, और इस तरीके से रखा कि मुझे हर जगह पर मुर्शिद का चेहरा ही नजर आना शुरू हो गया। मुझे ऐसा रंग, ऐसा जलवा नजर आना शुरू हो गया जो कायनात की किसी भी वजीफे के साथ हासिल नहीं हुआ। तो फिर कहते हैं कि इश्क ने फरमा दिया है, इश्क ने समझा दिया, इश्क ने समझा दिया है, इश्क ने फरमा दिया। इश्क का बंदा नहीं जो, इश्क का बंदा नहीं जो गैर को सजदा करे। इश्क का बंदा नहीं जो गैर को सजदा करे। मन के मंदिर का पुजारी कौन सी तस्बीह करे। मन के मंदिर का पुजारी कौन सी तस्बीह करे। जब हो काबा सामने फिर किस तरफ सजदा करे। जब हो काबा सामने फिर किस तरफ सजदा करे। आवाज़ नहीं आई दोस्तों। बात ऐसी है कि जब तक ये अल्लाह का इश्क, अल्लाह ने इंसान को कायनात में भेजा अपनी पहचान के लिए, मार्फत इलाही के लिए, इश्क इलाही हासिल करने के लिए। और एक बात और बता दूं कि इंसान दुनिया में अगर आया है तो कुरान ने कहा कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने अगर मखलूक बनाई तो इबादत के लिए, और इबादत भी कैसी, बग़ैर इश्क वाली नहीं, इश्क वाली इबादत के साथ। और कहा कि इश्क इलाही रखो, क्योंकि अल इश्क नारन युहर्रिक़ु मा सिवा अल्लाह, इश्क की आग ऐसी है तो अल्लाह के सिवा हर शय को जलाकर राख कर देती है। तो इश्क इलाही के लिए अल्लाह ने भेजा कायनात में। अल्लाह ने इस कायनात में इंसान को भेजा मारिफत इलाही के लिए, अल्लाह की पहचान के लिए। बचपन में हम अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ा करते थे कि इंसान दुनिया में आया मारिफत इलाही के लिए, अल्लाह की ज़ात की पहचान के लिए। तो जब तक पहचान, और सवाल ये है अल्लाह की मारिफत, अल्लाह का इश्क, दीदार इलाही वो कैसे नसीब होगा? दीदार इलाही उस वक़्त नसीब होगा जब तक दीदार रसूल नसीब नहीं होगा।
عشق الہی اس وقت حاصل ہوگا جب عشق رسول حاصل ہوگا۔ اللہ کا قرب اس وقت نصیب ہوگا جب حضور کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ کا عشق اس وقت نصیب ہوگا جب نبی کا عشق نصیب ہوگا۔ یہ تو سب مانتے ہیں نا، اللہ کا عشق بغیر حضور کے عشق کے عطا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا عشق حضور کے عشق کے بغیر عطا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا عشق حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری شے کیا ہے کہ حضور کا عشق حاصل ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کا عشق کیسے حاصل ہوگا؟ حضور کا عشق کس سے حاصل ہوگا؟ حضور، اب میں نے آپ کے سامنے جو پہلی بات رکھی کہ اللہ کا عشق کیسے حاصل ہوگا، اللہ کا عشق اس سے حاصل ہوگا جس کو اللہ کا کامل عشق عطا ہوا ہو۔ اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا جس کو اللہ کا کامل دیدار نصیب ہوا ہو، اور اللہ کا کامل دیدار اور مکمل عشق جو ہے وہ کس کو نصیب ہوا؟ حضور علیہ السلام کی ذات۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور کا عشق اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا، اس وقت حاصل ہوگا، حضور کا عشق جب حاصل ہوگا اس وقت اللہ کا دیدار عطا ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور کا عشق جو ہے وہ کیسے حاصل ہوگا؟ اب اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کروں۔ حضور کا عشق جو ہے وہ اس وقت حاصل ہوگا جب کسی ایسے شخص کے پاس جایا جائے، حاضری دی جائے جس کو حضور کا عشق عطا ہوا۔ حضور علیہ السلام کا دیدار اس شخص سے عطا ہو سکتا ہے جس نے خود حضور کا دیدار حاصل کیا ہو۔ حضور کا قرب اس شخص کو نصیب ہو سکتا ہے جس کو خود حضور کا قرب عطا ہوا ہو۔ حضور کا قرب، حضور کا عشق اور نبی کا دیدار جن کو حاصل ہوا ہے وہ پیر سید محمد حسین شاہ کی ہستی ہے۔ حضور علیہ السلام کا قرب اور حضور کا دیدار جن کو نصیب ہوا وہ پیر سید دلشاد حسین شاہ کی ہستی ہے۔ حضور کا قرب، حضور کا دیدار اور حضور کا عشق جس کو عطا ہوا ہے وہ پیر سید ظفر حسین شاہ جیسی ہستی ہے۔ ان ہستیوں کے پاس اگر جایا جائے تو ان کی کامل توجہ سے ہی حضور کا عشق جو ہے وہ عطا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ مرشد فیض دا پٹکا جے نہ بخشے کریے سام تے چنی نہیں ہو سکتا، تے کسی مرد قلندر دی نظر باجوں حاصل علم لدنی نہیں ہو سکتا۔ کسی مرد قلندر دی نظر باجوں حاصل علم لدنی نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو بات ایسی ہے کہ جب تک کسی مرشد کامل کا وسیلہ نہ اختیار کیا جائے اس وقت تک حضور کا دیدار عشق رسول عطا بھی نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ مشتاق احمد راہی چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے اپنے مرشد خانے کی ڈیوٹی کی، یقین جانیے انہوں نے کبھی دنیاوی معاملات کی طرف نہیں دیکھا، انہوں نے کبھی اپنے گھر بار کی طرف نہیں دیکھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا گھر بار پہلے ہے یا میرے معاملات پہلے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا اول بھی مرشد ہے، آخر بھی مرشد ہے، ظاہر بھی مرشد ہے، باطن بھی مرشد ہے۔ تو یقین جانیے ایسا مقام ان کو عطا ہوا کہ آج ان کے نام کی ہم یہاں پر محفل سجا کر بیٹھے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان جیسا عشق عطا فرمائے، ان جیسی الفت نصیب فرمائے، اور ان جیسا قرب نصیب فرمائے، اور ان جیسی ڈیوٹی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یقین جانیے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور یہ جو آج ہم جھنڈا چڑھا کے آئے ہیں، چادر شریف چڑھا کے آئے ہیں، یہ میرا زندگی میں ان کے ساتھ وعدہ تھا۔ 2019 میں یہاں پر اس علاقے کے دورے میں آیا، اور اس وقت دوستوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر 331 نورپور میں 2 ہفتے رہ کے گیا۔ اس کمرے میں بیٹھک میں رہا کرتا تھا، تو یہاں پر اکثر میں نے بیٹھے رہنا، درویشوں نے اندر بیٹھے رہنا، تو یہاں پر بیٹھ کے تو ایک دن میں نے ان سے بات کی، بیٹھا میں کوئی کام کر رہا تھا، مریدوں کی لسٹیں سیدھی کر رہا تھا، بیٹھا روٹ بنا رہا تھا، تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا بابا جی
انشاءاللہ آپ کی، انہوں نے کہا جی مجھے، انہوں نے خود بات کی، انہوں نے کہا حضور میری خواہش ہے کہ میں نے ساری عمر پیر خانے کی بے لوث بیتی کی ہے، میری خواہش ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ سلسلہ جو ہے نا وہ برقرار رہے اور میری قبر پہ چشت کا جھنڈا اور خواجگان چشت کے دربار کی چادر آیا کرے، میرے اوپر خواجگان چشت کی چادر اور چشت کے سلسلے کا جھنڈا جو ہے وہ میرے پاس آیا کرے، میرے اوپر چڑھا کرے، اس سے ہی جو ہے وہ مجھے برکت حاصل ہوگی۔ میں نے ان سے کہا تھا رائی صاحب میرا آپ کا وعدہ، جب تک میری زندگی ہے، آپ چلے گئے دنیا سے تو میری زندگی جب تک رہے گی میں آپ کی قبر پہ جھنڈا اور چادر اسی طریقے سے لے کے آیا کروں۔ یقین جانے ان کے وصال کے 3 ماہ بعد ہم چادر بھی لے کے گئے، جھنڈا بھی لے کے گئے، جب ان کا 3 مہینے کا ختم دلایا، پھر پچھلے سال بھی جھنڈا اور چادر شریف ہم لے کے گئے، اس سال بھی جھنڈا شریف اور چادر شریف ہم لے گئے، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے، جان میں جان ہے، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر حاضر ہوتے رہیں گے، اور اسی طرح ہی خلیفہ مشتاق احمد راہی چشتی صابری کی ڈیوٹی جو انہوں نے اپنی زندگی میں پیر خانے کے نام کی دی، ان کے نام کی ڈیوٹی جو ہے وہ ہم یہاں پر آ کر دیا کریں گے، اور جنہوں نے ان کے پیچھے پسماندگان نے، ان کے پچھڑوں نے، ان کے بیٹوں نے، ان کے بھانجوں نے جس طرح اس محفل کو سجایا ہے، ان کے بھائی نے، ان کے بھتیجوں نے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو سلسلے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ان میں برکت عطا فرمائے اور ان کی گھروں کی مشکلات جو ہے وہ آسان فرمائے اور یہاں پر ہر آنے والے کی جو ہے وہ خیر فرمائے، کیونکہ میں نے خلیفہ مشتاق احمد راہی چشتی صابری کا اکثر یہ سنا کہ یقین جانیے جو وہ کہہ دیتے تھے اپنی زبان سے وہ پورا ہو جایا کرتا تھا، اور یہ وعدے کی وفا ہی ہوتی ہے۔ بہت سارے میں نے ایسے خلفاء بھی دیکھے ہیں پیر خانے میں جو آئے، ان کو عطا ہوا، وہ سنبھال نہ سکے، فیض ان کا گم ہو گیا اور وہ پیر خانے سے یا وہ خود چھوڑ گئے پیر خانے کو، یا پیر خانے نے ان کو نکال دیا، یا ایسا ہو گیا اور وہ اس طرح کر کے جو ہے وہ راندہ درگاہ ہو گئے، بے فیض ہو گئے پیر خانے سے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آئے، وفا کر گئے اور اپنا فیض پا گئے، جو فیض پا گئے ان کا نام زندہ رہا، جو محروم ہو گئے، جو بے فیضے ہو گئے ان کا نام بھی گم ہو گیا، ان کا مقام بھی گم ہو گیا، نہ ان کو کسی نے جانا نہ پہچانا۔ اس لیے آج میں آپ دوستوں کو سبق دوں گا کہ جو شخص آپ کا تعلق ہے پیر خانے کے ساتھ، جس شخص کا تعلق پیر خانے کے ساتھ ہو، آپ کا کام ہے اس شخص کے ساتھ تعلق رکھنا۔ جس شخص کا تعلق پیر خانے کے ساتھ نہ ہو، اس کے ساتھ پیر خانے کی نسبت سے تعلق رکھنا جو ہے وہ سراسر بے وقوفی اور کم عقلی ہے۔ جس شخص کی نسبت پیر خانے کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ پیر خانے کے طور پر نسبت رکھنا، یقین جانیے وہ اس میں سے پیر خانے کا رنگ جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ اور جو شخص مرشد خانے کو چھوڑ جائے اور مرشد خانے کو چھوڑ کر کہے کہ میرے ساتھ تعلق قائم رکھو، یقین جانیے وہ پھر سراسر گمراہی ہو جایا کرتی ہے۔ اور جس طرح کہ خلیفہ مشتاق احمد راہی صاحب نے پیر خانے کی ڈیوٹی کی، انہوں نے زندہ رہتے ہوئے بھی مرشد خانے کی ہی ڈیوٹی کی، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد آج ہم ان کا نام جو ہے وہ لے کر بیٹھے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے، چند لوگ جن کو بابا جی خلیفہ مشتاق احمد راہی صاحب نے اپنے ساتھ چلایا اور چلا کر ان کو اپنے ساتھ فیض یاب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ نہ پا سکے، گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے بے فیض ہو کر گمراہی کا رستہ اختیار کر لیا۔ تو یقین جانیے نہ انہوں نے کچھ پایا، نہ کسی کو کچھ پانے دیا۔ اس لیے یہ اللہ خوش رکھے، خلیفہ مشتاق احمد راہی صاحب نے تربیت کی خلیفہ فضل میرا چشتی صابری کی، کہ جس نے آپ کی تربیت کی، آپ سب دوستوں کو یہاں پہ اکٹھا کیا، آپ سب دوستوں کو بلایا، تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کے بھی کاروبار میں، جان مال میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی اور یہاں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات جو ہر محفل میں کیا کرتے ہیں اور پچھلے سال بھی آپ سے کی، کہ حضرت پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری کا یہ جو مزار اقدس ہے،
1967 میں پیر سید محمد حسین شاہ نے پردہ فرمایا، تو آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت پیر سید ارشاد حسین شاہ صاحب نے جلندھر شریف میں کچی قبر مبارک سے اتنا بڑا روضہ مبارک جو تھا وہ کھڑا کیا 30 سال کے دورانیے میں۔ 30 سال بعد جب آپ پردہ کر گئے 1997 میں، تو حضرت قبلہ عالم پیر سید ظفر حسین شاہ گیلانی چشتی صابری گدی پر تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر درباری عالیہ کا جو صحن تھا راؤنڈ کا فرش وہ بھی اونچا کروایا 1998 میں، اور وضو خانے بھی تعمیر کروائے، لنگر خانے میں تندور بھی لگوائے، اور اس کے علاوہ جو تھا دربار عالیہ پہ مزید نقش و نگاری کا کام بھی کروایا، اور بھی مزید کام جو تھے وہ کرتے چلے گئے۔ 2018 میں مالک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، دربار شریف کے راؤنڈ پر پنڈال میں ہم نے سنگ مرمر لگوایا، مین گیٹ بنوایا۔ اس کے بعد وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتے چلتے ایک وسیع شکل اختیار کر گیا۔ ہم نے لنگر خانے میں جو کمرے تھے وہ پرانے ہو چکے تھے، وہاں پہ ٹی آر گارڈر ڈلوائے، بالے لگے ہوئے تھے، وہ بالے گل گئے، چھتیں جو تھیں وہ گرنے والی ہو گئی، ہم نے ان میں ٹی آر گارڈر ڈلوائے۔ پھر اس کے بعد مالک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے 2019 میں ضلع بہاول نگر میں ایک آستانہ جو تھا وہ قائم کیا، اور وہاں پہ 4.5 لاکھ روپیہ لگا کے 17 مرلے جگہ میں ہم نے وہاں پہ تعمیر کروائی، اور 23-24 فروری کو وہاں پہ جو عرس ہے منعقد ہوتا ہے۔ اس کے بعد 2020 میں مالک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم نے 32 مرلے اور جگہ خرید کے ساتھ اس جگہ کو اور وسیع کیا، اور باقاعدہ طور پہ وہاں پر تقریباً 11 لاکھ روپیہ لگا کے اس کو مزید جو تھا وسیع و ریز کیا، 9.5 لاکھ کی جگہ خریدی، اور اوپر اس کی پیسے لگا کے اس کو ہم نے جو تھا وہ وسیع و ریز کیا۔ اور اس کے بعد اس سال بھی مالک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ وہاں پہ کچھ کام ہونے والا تھا، کچھ نقصان بھی پیچھے ہو گیا تھا جگہ کا، کچھ کمرہ گر گیا تھا، اس کو بھی تعمیر کروایا۔ جلندھر شریف درگاہ میں بھی ہم نے 1-2 واش روم جو تھے ان کو بھی اضافی طور پر بیٹھ کر تعمیر کروایا۔ تو دوستان گرامی قدر کم از کم یہ 3-4-5 سال کے دورانیوں میں کم از کم یہ 70-80 لاکھ کے قریب جو تھا وہ خرچہ آیا۔ تو ہم نے ابھی بھی 30-35 لاکھ روپیہ جو ہے وہ درگاہ کے ذمہ ابھی واجب الادا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ حد تک بسا اس کو آگے بڑھایا جائے، لیکن کچھ یہ بقایا جو واجب الادا ہمارے ذمہ واجبات ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے ابھی کام کو آگے نہیں بڑھایا۔ تو کسی بھی چیز کو شروع کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے عزم، دوسرا ہوتا ہے نظم، اور تیسری ہوتی ہے رقم۔ عزم ہو، رقم بھی ہو، لیکن نظم و ضبط نہ ہو تو وہ کام پورا نہیں ہوتا۔ نظم و ضبط بھی ہو، رقم بھی ہو، عزم نہ ہو، ارادہ نہ ہو تو پھر بھی وہ کام پورا نہیں ہوتا۔ عزم بھی ہو، نظم و ضبط بھی ہو، رقم نہ ہو تو پھر بھی وہ کام پورا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے حد الوسع کوشش کی، اس وقت خلیفہ مشتاق احمد راہی صاحب ہوتے تھے، وہ حد الوسع کوشش کرتے تھے کہ دربار عالیہ کی تعمیر میں باقاعدہ طور پر حصہ ڈالا جائے، لیکن چونکہ آپ ان کا شیرازہ ہیں، ان کی تربیت یافتہ ہیں، ہمارے ساتھ اس سلسلے میں بھرپور تعاون فرمائیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ، کہ جو اللہ کو قرضہ دیتے ہیں، قرضہ حسنہ دیتے ہیں، تو اللہ جو ہے وہ ان کے اجر میں اور زیادہ جو ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے۔ تو جب منافقین نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہو گئے، کہ اللہ نے ہم سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو اللہ جو ہے وہ دراصل مال دے کر اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میری راہ میں کتنا خرچ کرتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، آپ جہاں پر آئے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ اس سلسلے میں بخوبی جو ہے وہ تعاون کریں، کیونکہ پہلے پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب نے ایک چیز مقرر کی تھی کہ ہر مرید 20 روپے روزانہ کی، یعنی کہ 600 روپیہ مہینہ جو ہے وہ سائٹ پہ دربار عالیہ کی تعمیر کے رکھا کرے، لیکن دوستوں نے اس چیز کو بھی پورا نہیں کیا، چند لوگوں نے کیا، زیادہ تر نے نہیں کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 10واں حصہ اپنی کمائی میں سے دربار عالیہ کے حصے کا نکالا کرے، کہ بالفرض اگر 100 روپیہ منافع ہوا تو 90 روپے جو ہیں وہ آپ کے اپنے، اور 10 روپے دربار شریف کے حصے کے، وہ بھی چند لوگوں نے کیا اور زیادہ تر لوگوں نے اس پہ عمل نہ کیا۔ اس لیے پھر جہاں پر محفل ہوتی ہے ہم وہاں پر یہ باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ تعاون کیا جائے، تاکہ باقاعدہ طور پہ اس سلسلے میں جو کمی ہے وہ پوری کی جا سکے۔ میں نے عرض کیا کہ بڑی کوشش ہے کہ اور زیادہ نظام جو ہے وہ وسیع کیا جائے، لیکن یہ جو مالی رکاوٹیں ہیں یہ ہمارے درپیش آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اور زیادہ بڑے پیمانے پہ ابھی
تعمیر جو ہے وہ شروع نہیں کر رہے، حالانکہ لنگر خانے میں اور زیادہ بڑے کمرے جو ہیں وہ ابھی گرنے کے قریب ہو گئے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو بنایا جائے، لیکن وہ معاملات جو ہیں وہ آپ کے تعاون کے ساتھ ہی پورے ہونے والے ہیں۔ اگر آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ عزیز ہم باقاعدہ طور پہ اس سلسلے کو پورا کر سکیں گے۔ باقی یہ سالانہ شیڈول کی فلیکس لگی ہوئی ہے آپ کے سامنے، یہ 27 جولائی 2022 کو بروز بدھ آج 331 نور پور میں یہاں پر باقاعدہ طور پہ عرس ہو رہا ہے۔ تو آج سے تقریباً 10 دن بعد 10 محرم کو دربار عالیہ تاج والی سرکار پہ باقاعدہ طور پہ محفل شہادت پر سلسلہ امام حسین منعقد ہوگی، زور سے لے کر عصر تک۔ آپ دوست وہاں پر تشریف لائیں، پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب کا وہاں پر بیان ہوگا باقاعدہ طور پہ، تو وہاں پر آپ ان کا بیان بھی سنیے گا اور ان کی زیارت بھی کیجیے گا۔ اور ان کے بعد 10 محرم کے بعد 20 اگست کو یعنی کہ اگلے مہینے کی 20 تاریخ کو رات کو 740 گاہے میں یہ خلیفہ ثناء اللہ سیال چشتی صابری ہیں، پچھلی مرتبہ بھی یہاں پہ آئے تھے، تو 740 گاہے میں باقاعدہ طور پہ عرس ہوگا اور وہاں پہ قوالی بھی ہوگی اور بہت بڑے پیمانے پہ وہاں پہ عرس ہوتا ہے۔ 20 اگست کی رات کو 740 گاہے میں یہاں سے جائیں تو واگی اڈا کراس کریں تو آگے جکھڑ پوسی شہر آ جاتا ہے، پوسی شہر کراس کر کے جکھڑ آ جاتا ہے، جکھڑ سے پہلے 740 گاہے چک ہے، 740 گاہے میں یہ عرس ہوگا۔ وہاں پہ آپ دوست جو ہیں وہ تشریف لائیں، یہ 2 پروگرام آپ کو دیے ہیں۔ اس کے بعد 29 نومبر کو صدر شریف میں پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کا عرس ہوگا 11ویں مہینے میں، آج سے 4 مہینے بعد اگست ستمبر اکتوبر نومبر 4تھے مہینے عرس ہوگا پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب کا۔ وہاں پہ تشریف لائیں تو انشاءاللہ عزیز آپ کو فیض یابی بھی ہوگی، کرم نوازی بھی ہوگی۔ 10 محرم کو آپ کو لازمی تشریف لائیے گا اور اس کے بعد 20 اگست کو جو ہے وہ آپ نے کمالیے لازمی تشریف لے کے آنا ہے۔ اس کے علاوہ جو مریدین بیٹھے ہیں جو آئے ہیں، اسلم صاحب ہیں، فوجی مرتضیٰ صاحب ہیں اور دائیں بائیں سے جو اور بھی مرید آئے ہیں وہ مجھے مل کے جائیں، ملے بغیر جو ہے وہ کوئی مرید نہ جائیں۔ میں نے سب سے بات کرنی ہے اور مجھ سے بات کر کے اجازت لے کے پھر جاؤ۔ دعا پلیز بیگم صاحب۔ بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت سلام انت سلام علیک یرد السلام حینا ربنا بسلام ادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالی بی عزل جلال والاکرام۔ مالک کریم اس پاک محفل میں جو کلمہ کلام پڑھا گیا حاضر موقع ہے، دعا ہے، انتظام ہے، انسان ہے، دوستوں کی حاضری ہے۔ مالک کریم تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، تمام منظور شدہ کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ شہداء معصومین اہل بیت اطہار 1,24,000 کو بے شمدیہ، امہات المؤمنین اصحاب رسول تابعین تبع تابعین شہداء کربلا اسیران شام کی ارواح کو ثواب، سیدنا غوثی اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محمد عثمانی غوث سمنانی کی روح کو ثواب، حضرت خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنگری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب، علاء الدین علی احمد صاحب کلیری کی روح کو ثواب، حضرت نظام الدین اولیاء کی روح کو ثواب، پیر ناظم شاہ سنوری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب، سلطان العارفین قدرت الصالحین پیر روشن میر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب، نائب غوث اعظم عارف اللہ تعالیٰ پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب، چشتیاں نشائیاں نقشبندیاں قلندریاں قادریاں سہروردیاں کل اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ارواح کو ثواب، بالخصوص مالک کریم خلیفہ مشتاق احمد راہی چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب، جملہ مسلمین مسلمات مومنین مومنات صالحین صالحات جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تمام کے ارواح کو ثواب۔ مالک کریم جتنے بھی دوست آج کی اس پاک محفل میں حاضر ہوئے ہیں، مالک کریم جتنے بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، مالک کریم اپنے دلوں میں جو بھی جائز شرعی حاجات لے کے ہیں، مالک کریم سب کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، مالک کریم گھروں میں سے پریشانیوں کو دور فرما، مالک کریم جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا
عطا فرما مالک کریم جو بے اولاد ہیں مالک کریم انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے مالک کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے صدقے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے صدقے مالک کریم انہیں اولاد کی نعمت سے نواز مالک کریم جن کے بچے بچیوں کے مالک کریم رشتے نہیں ہو رہے مالک کریم جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں مالک کریم ان کے بچوں کے اچھی جگہ نیک صالح والدین عطا فرما انہیں مالک کریم بچیوں کو نیک صالح زوج عطا فرما مالک کریم ملک پاکستان کی خیر فرما جس مالی بحران سے مالک کریم معاشی بحران سے ملک پاکستان گزر رہا ہے اس کو اس معاشی بحران سے نکال یہود و نصارہ کے شر سے محفوظ فرما مالک کریم امت مسلمہ کو یہود و نصارہ کے شر سے محفوظ فرما جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے تمام کی پریشانیوں کو دور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الظالمين وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على خير خلقه نور سر فرشه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نمازی حضرات اپنے موبائل فون سائلنٹ کر لیں اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر ادھر آؤ بیٹا سارے ادھر آؤ اللہ اکبر اللہ اکبر بیٹا وہیں تھوڑا ایسے نماز پڑھ گیا اللہ اکبر وہ پچھوں نہیں جانا پینا وہ ادھر وہ پیچھے ادھر آؤ اللہ اکبر ریکارڈنگ اللہ اکبر ریکارڈنگ ہے کیمرہ چل
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم انت سلام وانت السلام وعليك يجي السلام حينا ربنا بالسلام وكلنا مع السلام وأنت ربنا وتعالى بيوم الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.